باب نمبر 12، باب من الشرک النظر لغیر اللہ۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات کا بیان کہ اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے نظر کرنا، منت ماننا، یہ بھی شرک میں سے ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، لازم کر لینا جو پہلے سے لازم نہیں تھی، اس کو نظر کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے کہ میں ضرور ایسا کام کروں گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کر لے، اللہ سے وہ وعدہ کر لے، تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ اور اس کے دل میں اس بات کا اعتقاد ہو کہ میں نظر کر رہا ہوں، میں لازم اپنے اوپر اس کو کر رہا ہوں۔ نیت کرنا الگ ہے، نظر کرنا الگ ہے۔ کسی چیز کی نیت کرنے سے، محض نیت کرنے سے وہ چیز واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن نظر کرنے سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو پورا نہ کریں تو انسان گناہگار ہوتا ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی معصیت میں نظر کرنا جائز نہیں۔ ایسا کوئی کام جو جائز نہ ہو، اگر آدمی اس کی نظر کر لے تو اس نظر کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ غیر اللہ کے لیے نظر کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ اس تعلق سے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقولہ، یعنی اللہ کے اس فرمان کی بنا پر نظر کرنا غیر اللہ کے لیے شرک ہے۔ کس فرمان کی بنا پر؟ یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نذر کو پورا کرتے ہیں، اپنے نذر کی وفا کرتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف اس بنا پر کی کہ وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ بندوں کی تعریف کر رہا ہے وہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے کہ بندے کریں وہ عبادات میں سے ہے۔ تو کسی چیز کی عبادت ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر بندوں کی تعریف کریں، اس پر انعام کا وعدہ کریں، اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حکم دے، یا اس کے نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت میں کوئی وعید سنائے۔ تو یہ چیز اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے اور بندے سے اس کا مطالبہ ہے، وہ عبادت ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نذر کے پورا کرنے والوں کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے بندے، نیک بندے نذر کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نذر عبادت ہے اور نذر کو پورا کرنا یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ میں وہی شیخ سے کہہ رہا تھا دوپہر میں کہ بولنا اتنا مشکل نہیں جتنا سننا۔ بولنے والے کو برداشت کرنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ بولتے بولتے نیند نہیں آتی ہے، سنتے سنتے آتی ہے، اور بولنے والے کو توجہ ہٹانا اپنی بات سے مشکل ہوتا ہے، دھیان دے کے بولتا ہے وہ، لیکن سننے والے کو بولنے والے کی بات پر توجہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ مجاہدہ ہے بلا شبہ آپ لوگوں کا، اور صبح سے بیٹھے ہیں آپ لوگ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اس طرح کی مجالس میں مزید ہم لوگوں کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک بہت بڑا شرف اور بہت بڑی نعمت ہے اس دور میں، جس میں لوگ دین سے، دینی مجالس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر کے اس وجہ سے بھی کہ میڈیا کا فروغ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون سے لے کر ساری چیزیں انٹرنیٹ وغیرہ ہے۔ ہم مسجدوں سے، مجلسوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اچھی علامت نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم دین کا علم
ان جگہوں پر مقامات پر پہنچ کر حاصل کریں جہاں وہ بٹتا ہے، اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ دینی مجالس کی فضیلت ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان میں حاضر ہونے پر جو فضائل آئے ہیں، فرشتوں کا گھیر لینا، سکینت نازل ہونا، رحمت نازل ہونا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا اپنے پاس فرشتوں میں ان بندوں کا تذکرہ کرنا، تو یہ چیز تنہا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اکیلے حاصل ہو سکتی نہیں، تو وہ مجالس میں ہوتی جو دین کی مجلسوں میں لوگ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسی مجالس میں ہم سب کو بیٹھنے کی اور بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بولنے والے، سننے والے سبھی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو مزید ان علمی باتوں سے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی خرچ تم کرتے ہو خیر کے کاموں میں، جو بھی نفقہ خرچ تم کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا پھر کوئی ایک نظر تم کر لیتے ہو، جو بھی نظر تم کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے بھلائی کے کاموں میں یا جائز کاموں میں، یا اسی طرح سے انسان جو بھی نذر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے ساتھ نذر کرنے کو یہاں پر ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی طاعات میں سے ہے، یہ بھی بھلائی کے کاموں میں سے ہے۔ تو نذر عبادت ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام فرماتے ہیں وفی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحیح میں یہ روایت موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جو شخص اس بات کی نذر کرے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اسے چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور جو شخص اس بات کی نذر کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز بھی نہ کرے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھلائی کے کام کی نذر کرے تو اب اس نذر کا پورا کرنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا فَلْيُطِعْهُ، مثلا کوئی آدمی کسی نفل روزے کی نذر کر لے تو اب وہ روزہ نفل نہیں رہا، میں نذر کرتا ہوں کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا، تو اب پیر کا دن اس کا روزہ نفل تھا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سنت یا مستحب کہہ سکتے ہیں، لیکن اب جب اس نے نذر کی تو وہ چیز جو واجب نہیں تھی اس پر کیا ہو گئی؟ واجب۔ اب پورا نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ تو نذر یہ ہے کہ جو چیز واجب نہیں تھی آدمی اپنے اوپر واجب کر لے۔ کبھی نذر، طاعت کی جو نذر ہوتی ہے کبھی وہ مطلق ہوتی ہے اور کبھی معلق ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی وہ آزاد ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے کہ میں نذر کرتا ہوں کہ میں اتنے دن کے روزے 10 دن کے روزے رکھوں گا، نہ اس نے دن طے کیے اور نہ اس نے مہینہ طے کیا، بس نذر کی، یہ مطلق ہے۔ اور ان روزوں کے لیے اس نے کوئی شرط بھی نہیں رکھی، ایسا ہوگا تو میں روزے رکھوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ مطلق نذر، یہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مشروط اور معلق نذر کرے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 1 مہینے تک پیر اور جمعرات کے روزے رکھوں گا، جس مہینے میں رزلٹ آیا اس مہینے میں، تو اب اس نے کیا کیا؟ معلق نذر کی کہ پیر اور جمعرات کے روزے اس مہینے میں جس میں میں پاس ہوا، اسلامی اعتبار سے ہو یا جس اعتبار سے بھی ہو، انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے ہو، نذر کی اس نے۔ اگر وہ پاس ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ نذر پوری کرے، اگر وہ فیل ہو گیا تو اب چونکہ شرط اس کی تھی پاس ہونا تو اب اس پر نذر پوری کرنا واجب ہوگا نہیں، کیونکہ جو شرط تھی وہ پوری ہوئی نہیں۔ جیسے کوئی انسان یہ نذر کرے کہ اگر اس بیماری سے یا میرا آپریشن کامیاب ہو گیا اور میں زندہ آپریشن تھیٹر سے باہر آیا
تو جیسے ہی ڈاکٹر مجھے اجازت دے گا میں 1 روزہ رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، جو بھی اس نے نظر کی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے نظر کی، اب اگر وہ بچا، ظاہر بات ہے بچے گا تو ہی پوری کرے گا، اور ڈاکٹر نے اجازت دی، تب جا کر مان لیجئے ڈاکٹر 2 سال تک اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، تو 2 سال تک بھی اس کے لیے نظر وہ پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر اس نے کی تھی کہ ڈاکٹر جب اجازت دے گا، تو نظر کرتے وقت میں جو شرط تھی اس شرط کے مطابق وہ نظر پوری کرے گا، بشرطے کہ وہ شرط شرعاً جائز ہو۔ تو نظر کے تعلق سے یہ بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی طاعت کی نظر کرے، یعنی شریعت میں جو چیز نیکی شمار ہوتی ہے اس کی نظر کریں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی گناہ کی نظر کریں کہ میں پوری فیملی کے ساتھ میں فلم دیکھنے کے لیے جاؤں گا، عید کے دن، عید کے اگلے دن سب کو، پورے خاندان والوں کو فلم دکھاؤں گا، تو اب یہ کیا ہے؟ نظر جائز ہے؟ نہیں۔ گناہ کی نظر پوری کر سکتے نہیں۔ بے حیائی، حرام اور ناچ گانے اور عریانیت یہ دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس طرح کی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو معصیت کی نظر پوری کرنا جائز نہیں، اس لیے شرکیہ نظر پوری کرنا تو اور بھی برا ہے۔ کوئی گناہ ہے، شراب اور جوا اور فلم اور عریانیت یہ حرام ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی شرکیہ نظر کرے کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو میں فلانے بابا کی درگاہ پہ جانور 100 بکرے ذبح کروں گا، غریبوں کو کھلاؤں گا، تو غریبوں کو کھلاؤں گا سے دھوکے میں نہیں آنا، وہ ذبح کس کے لیے کر رہا؟ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا ملے گا، آپ کو کیا تکلیف ہے، کر رہا کرنے دو نا بیچارہ۔ لیکن وہ جو کام کر رہا ہے غیر اللہ کے نام سے ذبح کر کے، وہ اللہ کا دشمن اور لعنت کا حقدار بن رہا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ تو اب چاہے غریبوں کو کھانا ملے، ان کے لیے غریبوں کا کھانا وہ جائز بھی نہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لیے وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ ذبیحہ میتا کے حکم میں ہے، مردار، جیسے مرا ہوا جانور پکا کے کھانا جائز نہیں، ویسے ہی غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوا جانور بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی نظر پوری کرنا جائز نہیں جو نیکی نہ ہو۔ کیا ایسی نظر پوری کرنا واجب ہے کہ جو نہ نیکی ہو نہ گناہ ہو، جو بس جائز ہو؟ تو علماء نے کہا ہے کہ ہاں، ایسا کرنا یعنی ایسی نظر آدمی کر سکتا ہے، اور کیا تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی نذرت ان اضرب على رأسك بالدف قال اوفی بنذرک۔ یہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے نذر کی تھی کہ میں آپ کے سر پہ دف بجاؤں گی۔ آپ نے کہا نظر پوری کرو، اپنی نظر کیا کرو، تو نظر کی تو پوری کرو اس کو۔ تو وہ حرام ہے؟ نہیں ہے۔ نیکی ہے دف بجانا؟ نہیں ہے، نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، جائز ہے۔ کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے۔ کس کے لیے جائز ہے؟ صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اسلامک نشید، اسلامک نشید نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ وہ قرآن سے چھڑانے کا ایک رستہ ہے، جس کو گانے سننے کا شوق ہے وہ نشید پہ آ جاتا ہو، وہ نشید میں وہ نشہ پورا کرتا ہو اس کا، جو بھی اس کا ہے۔ چور راستے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خصوصاً برائی اس میں تب زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس کو آپ مستقل ایک دینی کام سمجھ کے کرنے لگتے ہیں۔ تو نشید کوئی دینی کام نہیں ہے کہ اس طرح سے بس نشید، قرات بھی ہو رہی ہے، یہاں نشید ہو رہی ہے، وہاں قرات ہو رہی ہے، ویب سائٹ پہ ہے اسلامک نشید، اسلامک قرات، اسلامک لیکچرز، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اسلامک نشید ایسی کوئی چیز نہیں اسلام میں۔ اشعار جائز ہیں، شعر اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کو دینی رنگ بنا کر پیش کرنا کہ یہ بھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ تو اس عورت نے، خاتون نے یہ نذر کی تھی، دف بجانا جائز ہے۔ مردوں کے لیے دف بجانا جائز ہے؟ نہیں، وہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ دف بجانا کس کا کام ہے؟
آپ پوری روایت دیکھ لیجئے، اس میں دف بجانے کا جب بھی ذکر آئے گا کون ہوگا؟ بچیاں دف بجا رہی تھی، خواتین دف بجا رہی تھی، مردوں کا دف بجانا ہے ہی نہیں۔ اب یہاں نشید میں مرد دف بجا رہے ہیں پورے، تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ وہ بھی خاص مواقع پر ہیں، عید ہے، نکاح ہے، یا اس طرح کے کوئی مواقع ہیں، یہ نہیں کہ صبح شام دف بجا کے اس کا جو ہے پریکٹس کرتا رہے آدمی اور اس میں سے دف میں سے ڈرم کی آواز نکالے۔ دف کیسی ہے؟ تھپ تھپ اس طرح سے بجائی جاتی ہو، یہ نہیں کہ اس کو تبلے کی طرح بھی بجا رہا، اس کو گٹار کی طرح بھی بجا رہا، دیکھو میں کیا کیا آواز نکالتا اس میں سے۔ اور آج کل دف جو نکل رہی منہ میں سے بھی بہت ساری آوازیں نکل رہی ہیں، ہر قسم کی آواز لوگ نکال رہے ہیں۔ مقصود میوزک سے بچنا ہے، پھر چاہے وہ ڈھول سے نکلیں یا پھر وہ پیانو سے نکلیں یا پھر وہ کمپیوٹر سے نکلیں، آواز تو وہی ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ شیطان کچھ نہ کچھ نیا نیا لے کر آتا ہے اور ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے۔